بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، ہم محمد حسین آزاد کا مضمون، ایک تمثیلی مضمون شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے 2 پارٹ تو اس سے پہلے پڑھ لیے ہیں، آج ہمارا تیسرا حصہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے کیا پڑھا تاکہ آگے پڑھنے والی چیز ہمیں آسانی سے سمجھ آ سکے۔ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو مصنف کا خواب دیکھنا۔ مصنف ایک خواب دیکھتا ہے، خواب میں دیکھتا کیا ہے؟ ایک وسیع میدان ہے اور لوگ اس میں جمع ہیں، بلکہ لوگوں کا ہجوم ہے۔ پھر نمبر 3 پہ پہاڑ کی چوٹی سے شہنائی کی آواز آ رہی ہے۔ شہنائی کی آواز کا آنا، ایک سریلی آواز قلعہ کوہ یعنی کہ پہاڑ کی چوٹی سے آ رہی ہے۔ نمبر 4 وہ اتنی سریلی آواز ہے کہ لوگوں کا اس سریلی آواز کی طرف جانا، بے اختیار جانا، لوگ جو ہیں اس سریلی آواز کی طرف بے اختیار جا رہی ہیں۔ نمبر 5 خوبصورت عورتوں کا ذکر ہوا کہ خوبصورت عورتوں کے حسن میں لوگوں کا ڈوب جانا، کہ کچھ لوگ ہیں جو خوبصورت عورتوں کے حسن میں ڈوب چکے ہیں، کھو چکے ہیں، محو ہو چکے ہیں۔ اور نمبر 6 غفلت، بے پروائی، خودسری اور عیاشی سے عورتوں کو تعبیر کرنا۔ اصل میں وہ عورتیں نہیں ہوتی ہیں، انہوں نے غفلت، بے پروائی، خودسری اور عیاشی کو عورتوں کا نام دیا ہے، کیونکہ کوئی بھی ہمت کرنے والا اگر اپنی منزل کو پانے کے لیے اس راستے پہ چلتا ہے تو یہ غفلت، خودسری، بے پروائی اور عیاشی جو ہے جس کو عورتوں سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ اس انسان کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد بہت سارے ہمت کر کے لوگ جو ہیں وہ اس اپنی سوچ اور اپنی سمجھ سے اس شہنائی کی آواز کی طرف جاتے ہیں، جن میں اہل ریاضی بھی ہیں، جس میں اہل سائنس بھی ہیں، جس میں شعراء ہیں، جس میں مصور ہیں، وہ سارے جو ہیں کیا ہیں، کس طرف گامزن ہیں؟ ہمت کر کے اس سخت سنگلاخ پہاڑوں کے اندر اپنا راستہ بناتے ہوئے اس شہنائی کی آواز کی طرف جا رہے ہیں اور اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کے آگے مصنف کیا کہتا ہے اور ہمیں کس چیز کا سبق دے رہا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ مسافر جلد جلد آگے بڑھے اور ایک سپاٹے میں پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچے۔ سپاٹے فوراً، ایک دم سے، وہ جتنے بھی مسافر اس شہنائی کی آواز کی طرف جا رہے تھے وہ ایک دم سے آگے بڑھے اور فوراً ہی پہاڑ کی چوٹی پر کیا ہو گئے؟ پہنچ گئے۔ اس میدان روح افزا میں، روح افزا کہتے ہیں روح کو تسکین دینے والا، روح کو اچھا معلوم ہونے والا، پہنچتے ہی ایسی جان بخش اور روحانی ہوا چلنے لگی جس سے روح اور زندگانی کو قوت دوامی حاصل ہوتی تھی۔ ہاں، جب وہاں پہ پہنچ گئے تو اتنی خوبصورت ہوا چلنے لگی جو انسان کو ایک نئی زندگی اور قوت عطا کر رہی تھی۔ تمام میدان جو نظر کے گرد و پیش دکھائی دیتا تھا، چونکہ یہ مصنف خواب دیکھ رہے وہ کہہ رہے دور دور تک وہی میدان دکھائی دے رہا ہے۔ اس کا رنگ کبھی نور سحر تھا، سورج یعنی کہ بہت ہی چمکتا ہوا، جس طرح سحر میں سورج نکلتا ہے اور پوری دنیا پر کیا کر دیتا ہے؟ اجالا کر دیتا ہے۔ اور کبھی شام و شفق، سورج غروب ہونے کے وقت کو شام و شفق کہتے ہیں، شام و شفق، جس سے کوس قضا کے رنگ میں کبھی شہرت عام اور کبھی بقائے دوام کے حروف عیاں تھے، نمایاں تھے۔ ہاں، کہتا ہے کہ اس جگہ کا منظر اتنا خوبصورت تھا کہ کبھی تو ایسا لگتا تھا جیسے صبح سورج طلوع ہو رہا ہے اور پوری دنیا پہ ایک نور چھا رہا ہے، اور کبھی شہرت عام اور بقائے دوام کے حروف عیاں ہو رہے تھے اور سورج غروب ہونے کا وقت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ یہ نور و سرور کا عالم، سرور کہتے ہیں خمار کو،
کا عالم دل کو اس طرح تسلی و تشفی دیتا تھا، تشفی کہتے ہیں حوصلے کو، تشفی دیتا تھا کہ خود بخود پچھلی محنتوں کے غبار دل سے دھوئے جاتے تھے۔ ہاں یہ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ وہ لوگ جو پہاڑ کی طرف چڑھ کے آئے ہیں، وہ پچھلی ان کو سختیاں مصیبتیں جو ہیں وہ ان کو بالکل بھول چکی تھیں، اور اب وہ ان سختیوں اور ان تکلیفوں کو بھلا چکے تھے۔ اب وہ جو میدان ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے ہیں، اور اس مجمع عام میں امن و امان اور دلی آرام پھیلتا تھا۔ اور یہ اتنا زبردست مجمع تھا، یہاں پہ صرف امن و امان تھا اور دل کو سکون پہنچ رہا تھا، جس کا سرور لوگوں کے چہروں سے پھولوں کی شادابی ہو کر عیاں تھا۔ لوگوں کے چہرے پھولوں کی طرح سرسبز و شاداب تھے، کھلے ہوئے تھے۔ ناگہاں اچانک ایک ایوان عالی شان دکھائی دیا کہ اس کے چاروں طرف پھاٹک تھے۔ ایوان کہتے ہیں دربار کو، عالی شان، شان و شوکت رکھنے والا، عزت و وقار رکھنے والا۔ پھاٹک کہتے ہیں دروازے کو، دروازے۔ ہاں تو کہتا ہے اچانک ایک بہت بڑا دربار نظر آیا، عالی شان دربار جس کے چاروں طرف دروازے تھے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا کہ پھولوں کے تختے میں ایک پری حور شمائل چاندی کی کرسی پر بیٹھی ہے اور وہی شہنائی بجا رہی ہے۔ تو کہہ رہے پہاڑ کی چوٹی پہ دیکھا حور شمائل پری کی طرح، حور کی طرح پری شمائل، حوروں کی طرح ایک پری بیٹھی ہے، اور وہ جو سریلی آواز تھی شہنائی کی وہ وہی بجا رہی ہے، جس کے پیچھے لوگ پہاڑوں کی سختی کو روند کر پہاڑ پہ چڑھ آئے ہیں، جس کے میٹھے میٹھے سروں نے ان مشتاقوں عاشقوں، شوق رکھنے والوں مشتاقوں کے اموا کو یہاں تک کھینچا تھا۔ اموا کہتے ہیں ہجوم۔ پری ان کی طرف دیکھ کر مسکراتی تھی، اور سروں سے اب ایسی صدا آتی تھی گویا آنے والوں کو آفرین و شاباش دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ خیر مقدم یعنی کہ جی آیا نو، خوش آمدید، صفاوردید خوش آمدید۔ اس آواز سے یہ خدائی لشکر کئی فرقوں میں منقسم ہو گیا، تقسیم ہو گیا۔ ہاں تو کہتا ہے کہ دیکھا کہ پہاڑ کے چوٹی پر ایک حور شمائل پریوں کی طرح حوروں کی طرح ایک خوبصورت پری بیٹھی شنائی بجا رہی ہے، جس کے میٹھے میٹھے سروں سے ان عاشقوں کو یہاں سے پر کھینچ لایا ہے، اور پری ان کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے، اور وہ جو اس شنائی سے سر نکل رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، وہ لوگوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، لوگوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ چنانچہ مورہوں تاریخ دانوں، تاریخ لکھنے والے کا گروہ ایک دروازے پر استادہ ہوا کھڑا ہوا، تاکہ صاحب مراتب اشخاص کو حسب مدارج ایوان جلوس میں داخل کرے۔ ہاں مراتب اشخاص، صاحب مراتب، اچھے عہدوں والے حسب مدارج رتبے کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ ایک دروازے پر تاریخ دانوں کا ایک پورا گروہ کھڑا ہے، تاکہ استقبال کے لیے کھڑا ہے، تاکہ اونچے رتبے والوں کو ان کے رتبے کے لحاظ سے اس دربار میں داخل کریں۔ یکا یک وہ شہنائی جس سے کبھی اچانک شوق کو بھڑکانا جوش خیز اور کبھی جنگی بازوں کے سر نکلتے تھے۔ ہاں اس شہنائی سے مختلف قسم کے سر نکلتے تھے، کبھی وہ جنگی بازوں کی صورت اختیار کر لیتے تھے، اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ وہ شوق کو ابھار رہے ہیں، جذبات کو ابھار رہے ہیں۔ اب اس سے ظفریابی کہتے ہیں کامیابی کو، ظفریابی اور مبارکبادی کی صدا آنے لگی۔ تمام مکان
تمام مکان گونج اٹھا اور دروازے خود بخود کھل گئے. ہاں تو کہتا ہے اس کامیابی اور مبارکبادی کی صدا ہر طرف آنے لگی اور جتنے بھی دروازے اور مکان تھے سارے خود بخود کھل گئے اور وہ صاحب مراتب لوگ جو تھے وہ اس کے اندر داخل ہوتے گئے. ہاں کہتا ہے کہ بھائی مسافر جلدی جلدی اچانک ایک سپاٹے سے اس پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچے. وہ پہاڑ اور وہ میدان اتنا خوبصورت ہے کہ دل اس سے بڑا خوش ہو رہا ہے اور ایک روحانیت حاصل انسان کو ایک روحانیت حاصل ہو رہی ہے اور گرد و پیش اتنا بڑا میدان دکھائی دے رہا ہے اور وہ رنگ جو ہے کبھی نور سحر کی طرح دکھائی دے رہا ہے اور کبھی شام و شفق کی طرح دکھائی دے رہا ہے. اور جو لوگ اس پہاڑ کی سختیوں کو جھیل کر وہاں پر پہنچے تھے اب ان کو وہ سختیاں جو ہیں وہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہی, یعنی وہ سختیوں کو بھلا چکے ہیں. اور وہ جب پہاڑ پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک حوروں کی طرح پری ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھی ہے اور وہاں پہ وہ شہنائی بجا رہی ہے جس سر کی طرف وہ کھینچے چلے آئے تھے اور اس کے میٹھے میٹھے سر جو ہیں وہ ان عاشقوں کو یہاں تک کھینچ کے لائے ہیں. اب پری ان کی طرف دیکھ کر مسکراتی بھی ہے ہاں اور سروں میں ایسی صدا آتی ہے گویا وہ لوگوں کو خوش آمدید کہہ رہی ہو اور ان کا استقبال کر رہی ہو. بہت سارے دروازے ہیں, ایک محل نظر آتا ہے, اس محل میں بہت سارے دروازے ہیں, پھاٹک ہیں. تو وہاں پہ ایک دروازے میں تاریخ دانوں کا ایک پورا گروہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے صاحب مراتب لوگ جو ہیں اعلیٰ رتبے والے جو لوگ ہیں ان کو رتبے کے لحاظ سے ان کا استقبال کر رہا ہے اور وہ ان کو اس محل میں یا اس دربار میں داخل کرنے پر خوش آمدید کہہ رہا ہے. اور سارے دروازے سارا محل خود بخود ان کی ان کے استقبال سے کھل چکا ہے اور سارے عظیم لوگ جو ہیں اس محل کے اندر جا چکے ہیں. دیکھا کہ ایک تخت طلسمات جادوئی تخت کو 32 پریاں اڑائے لے آتی ہیں. ایک تخت ہے جس کو 32 پریاں جو ہے وہ اڑا کے لے کے آ رہی ہیں. اس پر ایک راجہ بیٹھا ہے مگر نہایت دیرینہ سال بہت بوڑھا. دیرینہ کہتے ہیں پرانے کو, یہاں مراد کیا ہوگی بہت بوڑھا. اسے فرقے کے علماء اور مورخ لینے کو نکلے. مختلف علماء اور تاریخ دان اس کو لینے کے لیے اس کا استقبال کرنے کے لیے محل کے دروازے پر آئے مگر پنڈت اور مہاجن لوگ بہت ہی بے قراری. پنڈت کہتے ہیں ہندوؤں کا جو قابل عزت اور قابل احترام ہندوؤں کا مولوی ہوتا ہے, اور مہاجن وہ لوگ ہوتے ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں, سود کے کاروبار سے منسلک ہوتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں وہ ان کو لینے کے لیے اس دیرینہ سال راجہ جو ہے وہ اس کو لینے کے لیے بڑے ہی بے قرار ہیں اور بے قراری سے دوڑ رہے ہیں کہ اس کا استقبال کیا جائے. معلوم ہوا کہ راجہ تو مہاراجہ بکر ماجید تھے. بکر ماجید ہندوؤں کا بہت بڑا تھا جس نے بکرمی سال بھی جاری کیا تھا. بکرمی سال جو ہے وہ راجہ بکر ماجید نے نکالا تھا, جو جس طرح آپ نے مہینوں کا نام سنا ہوگا, ساون, جیٹھ, ہاڑ, پھاگن, بھادوں, یہ مختلف مہینے ہیں. ہندوی سال جو ہے ہندوی سال اس نے وہ جو کیلنڈر ہے وہ نکالا تھا. اس کا استقبال کرنے لگے مہاجن اور پنڈت لوگ راجہ بکر ماجید کا. ہندوستان کا بادشاہ عادل اور انصاف پرور تھا. اس کے دور میں علم و فن اور تہذیب و تمدن کو فروغ ملا. بکرمی کیلنڈر کا آغاز اس نے کیا جس میں فصلی مہینوں کے حساب سے مہینوں کے نام ہوتے ہیں, فصلی موسم کے حساب سے مہینوں کے نام ہوتے ہیں. جیٹھ, ہاڑ, ساون, بھادوں وغیرہ. اس کیلنڈر میں ہر مہینہ عیسوی کیلنڈر کی 15ویں تاریخ سے شروع ہوتا ہے. تو یہ کون تھا جی؟ یہی راجہ بکر ماجید تھا. اور تخت سنگھاسن بتیسی تخت سنگھاسن بتیسی جو ہے وہ کتاب کا نام ہے. کس کا؟ کتاب کا نام ہے. وہ جو تخت راجہ کا تھا
وہ کون لے کے آ رہی تھی؟ سنگاسن بتیسی کتاب کا نام ہے، آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون تھی یہ جو پریاں اتنی بات کہہ کر ہوا ہو گئیں، اڑ گئیں کہ جب تک سورج کا سونا اور چاند کی چاندنی چمکتی ہے نہ آپ کا منہ ہٹے گا نہ سکہ مٹے گا۔ ہاں، تو وہ راجہ کی تعریف میں یہ الفاظ کہہ کر گئیں کہ جب تک یہ سورج نکل رہا ہے اور چاند کی چاندنی چمک رہی ہے نہ تو آپ کا منہ ہٹے گا اور نہ سکہ مٹے گا، یعنی کہ آپ کی بادشاہت ختم نہیں ہوگی، تاریخ میں آپ زندہ و جاوید رہیں گے اور شہرت عام اور بقائے دوام حاصل کریں گے۔ برہمنوں اور پنڈتوں نے تصدیق کی اور انہیں لے جا کر ایک مسند پر بٹھا دیا، تخت پر، ایک نشست پر بٹھا دیا۔ برہمنوں نے کہا ہاں یہ راجہ بکر ماجید ہی ہے جو ہندوستان کا ایک عادل اور انصاف پرور بادشاہ تھا۔ ایک راجہ کے آنے پر لوگوں میں کچھ کیلو کال بحث و تکرار ہوئی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اپنے دو مصاحبوں کو بھی ساتھ لے جائے، اور اراکین دربار کہتے تھے کہ یہاں تمکنت اور غرور کا گزر نہیں۔ تمکنت کہتے ہیں عزت وقار کو اور غرور کہتے ہیں فخر کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے دوست ساتھیوں کو، مصاحبوں کو، ساتھیوں کو، نوکروں کو ساتھ لے کے جا رہا تھا، نوکروں کو ساتھ اندر لے کے جا رہا تھا، لیکن اس کو دربار میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہاں غرور اور تمکنت کا گزر نہیں ہے، غرور والے لوگوں کو یہاں پہ نہیں مانتے۔ اتنے میں وہی 32 پریاں پھر آئیں، چنانچہ ان کی سفارش سے اسے بھی لے گئے۔ جس وقت راجہ نے مسند پر قدم رکھا، ایک پنڈت آیا، دونوں ہاتھ اٹھا کر آشیرواد مبارکباد کی اور بقائے دوام کا تاج سر پر رکھ دیا۔ کیونکہ یہ بھی ایک عظیم راجہ ہے، لہٰذا یہ اس کو بھی بقائے دوام کا تاج جو ہے وہ ملنا چاہیے، تو اس نے اس کے سر پر کیا کیا جی؟ بقائے دوام کا تاج رکھ دیا، جس میں ہیرے اور پنے کے 9 دانے ستاروں پر آنکھ مار رہے تھے، چمک رہے تھے۔ پنہ کہتے ہیں قیمتی پتھر کو، ٹھیک ہے، قیمتی پتھر، 9 دانے ستاروں پر۔ معلوم ہوا کہ وہ راجہ بوج تھے، راجہ بوج، اور 32 پریوں کا جرمٹ وہی کتاب سنگاسن بتیسی تھی۔ ہاں، راجہ بوج کون تھے؟ یہ سنگاسن بتیسی ایک ہندی کتاب کا نام 32 پریوں سے گھرا ہوا تخت، اس کا مطلب ہے سنگاسن بتیسی کا نام مطلب ہے 32 پریوں سے گھرا ہوا تخت، یہ ایک ہندی کتاب ہے۔ اچھا، راجہ بوج کون تھے؟ راجہ بوج یہ لکھا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے راجہ بوج، میں اس کو انڈر لائن کرتا ہوں۔ آپ نے عزیز طلبہ ساتھ اس کو انڈر لائن بھی کرنا ہے اور اپنے پاس یہاں پہ لکھنا بھی ہے، اور جو لفظ تلفظ کی حوالے سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو اس کی پروننسیشن بھی کرنی ہے، اس تلفظ کو ادا بھی کرنا ہے، اور ساتھ مشکل الفاظ لکھنے بھی ہیں آپ نے۔ تو راجہ بوج کو ایک ہندو راجہ جو ایک اچھا شاعر، ادیب اور فلاسفر تھا۔ راجہ بوج وہ کنوج شہر کا راجہ تھا، یہ ہندوستان کا کوئی شہر ہے۔ راجہ بکر ماجید کے اقوال، ارشادات اور فرمودات کو راجہ بوج کے دور میں جمع کر کے سنگاسن بتیسی نام سے تصنیف کیا۔ ہاں، تو یہ سنگاسن بتیسی اصل میں اس کتاب کا نام ہے جو راجہ بوج نے لکھوائی تھی، اور جس کے اندر راجہ بکر ماجید جس کو وہ اپنا بڑا سمجھتے تھے اور بڑا انصاف پرور بادشاہ تھا، اس کی ارشادات اور اقوال جو ہیں وہ اس کتاب میں لکھوائے تھے، یعنی اس کتاب کا کریڈٹ بکر ماجید اور راجہ بوج دونوں کو جاتا ہے، جو ان کے عہد میں تصنیف ہوئی۔ کس کے عہد میں؟ راجہ بکر ماجید کے عہد میں۔ اور جس نے تاج سر پر رکھا وہ کالی داس شاعر تھا، سنسکرت کا مشہور شاعر ہے کالی داس تھا، جس نے ان کے عہد میں 9 کتابیں لکھ کر فصاحت و بلاغت کو زندگی جاوید بخشی۔ فصاحت و بلاغت کہتے ہیں آسان زبان میں لکھنا، فصاحت و بلاغت جو زبان سب کو سمجھ آئے، کلام گفتگو سب کو سمجھ آئے، اس کو زندگی جاوید بخش دی، ہمیشہ کی زندگی بخش دی تھی۔ اب یہ کالی داس کون ہے؟ سنسکرت، یہ سنسکرت نہیں ہے، اس کو آپ سنسکرت پڑھیں گے، سنسکرت کا زبان کا عظیم شاعر، جس نے شکنتلا نامی کتاب لکھی تھی، شکنتلا نامی کتاب،
اور یہ راجہ بھوج کے وقت کا بڑا اور نامی گرامی شاعر تھا۔ شکنتلا سمیت اس نے 9 کتابیں تصنیف کی تھیں۔ ہاں تو بچوں آپ نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت سبق تھا آج کا۔ آپ نے دیکھا کہ مصنف کہتے ہیں وہ شہنائی کی طرف مسافر جلدی جلدی سے پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچے، فوراً ہی پہنچ گئے، اور وہ جو میدان تھا اس پر پہنچتے ہی ان کو بڑی ایک روحانیت سی کیفیت ان پر طاری ہو گئی، اور ان کو قوت دوامی حاصل ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی قوت حاصل ہوگی، اور تمام میدان جو ہے جو نظر کے گرد و پیش دکھائی دیتا تھا اس کا رنگ کبھی تو بڑا روشن تھا اور کبھی شام و شفق کی طرح مدھم تھا، تو اس میں بقائے دوام اور شہرت عام جو ہے وہ نمایاں بڑے بڑے حروف سے نمایاں تھی، اور نور و سرور کا اور بڑی کیف کا عالم تھا جو دل کو بڑی تسلی بھی دیتا تھا اور تشفی بھی دیتا تھا۔ اور وہ لوگ چونکہ بڑے ہی سخت پہاڑ سے بڑی مشکل سے اوپر پہنچے تھے، جب انہوں نے اتنا خوبصورت منظر دیکھا تو وہ جو سختی تھی، وہ جو محنت تھی، وہ جو بے چینی تھی، اسرابی تھی، وہ ساری وہ بھول چکے تھے، اور دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک حوروں کی طرح پری جو ہے بیٹھی شہنائی بجا رہی ہے، جس کے میٹھے میٹھے سروں سے وہ عاشق جو ہیں وہ اس کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ پری ان کی طرف دیکھ کر مسکراتی بھی ہے، اور سروں میں ایسی صدا آتی ہے جیسے وہ ان کا استقبال کر رہی ہے اور ان کو خوش آمدید کہہ رہی ہے، اور وہیں ایک بہت سارے ایک محل ہے، ایک دربار ہے، اس میں بہت سارے دروازے بھی ہیں، تو ایک دروازے پر کچھ تاریخ دان جو ہیں وہ رتبے کے لحاظ سے جو بڑے لوگ ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مصنف کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ ایک جادوئی تخت کو 32 پریاں جو ہیں اڑا کے لے کے آ رہی ہیں، اور ایک راجہ اس تخت پر بیٹھا ہوا ہے، مگر وہ نہایتی بوڑھا ہے، اور فرقے یعنی قسم قسم کے لوگ جو ہیں اس کو لینے کو نکلے دروازے پر، لیکن پنڈت اور سود پر کاروبار کرنے والے لوگ جو ہیں، ہندو لوگ، وہ بڑی بے قراری سے دوڑے اس کی طرف، اور معلوم ہوا کہ یہ راجہ بکر مجید ہے۔ اب راجہ بکر مجید جو ہے وہ ہندوستان کا ایک بادشاہ اور عادل اور انصاف پرور شخص تھا۔ اس کے دور میں علم و فن اور تہذیب و تمدن کو بڑی ہی فروغ ملا، اور اس نے بکرمی کیلنڈر کا آغاز بھی کیا۔ اس کے بعد پھر 32 پریاں جو ہیں ان کو چھوڑتی ہیں اس محل کے اندر، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جب تک سورج چاند ہے تب تک نہ تو آپ کا منہ ہٹے گا اور نہ ہی آپ کا سکہ، نہ ہی آپ کی بادشاہت ختم ہوگی۔ اور بہت سارے لوگوں نے جب تصدیق کر لی تو ان کو ایک نشست پہ بٹھا دیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آتا ہے اپنے 2 نوکروں کے ساتھ، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ غرور کی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن وہی 32 پریاں دوبارہ سے آ کر اس کی سفارش کرتی ہیں اور محل کے اندر اس کو بھی جگہ دی جاتی ہے، اور وہ شخص ہوتا ہے جی راجہ بھوج۔ اور وہ 32 پریوں سے مراد یہ ہے کہ راجہ بھوج نے راجہ بکر مجید چونکہ ان کا بڑا تھا، اس کے ارشادات اور اقوال جو ہیں وہ ایک کتاب میں لکھ کے رکھے تھے، اور اس کتاب کا نام سنگاسن 32 رکھا تھا، یعنی کہ 32 پریوں سے گرا ہوا تخت۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور شخص بھی اس کے ساتھ تھا، جو شاعر تھا وہ کالیداس تھا۔ کالیداس جو ہے وہ سنسکرت کا عظیم شاعر، جس نے شکنتلا نامی کتاب بھی لکھی، اور راجہ بھوج کے وقت کا بڑا اور نامی گرامی شاعر تھا۔ شکنتلا سمیت اس نے 9 کتابیں لکھی تھیں، وہ بھی اس کے ساتھ اس محل، اس دربار کے اندر آ چکا تھا۔ عزیز طلبہ، مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کا لیسن بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ آپ نے ذرا یہ تو مشکل ہے، لیکن آپ نے ذرا غور سے اس کو سننا ہے، اور اگر کوئی پھر بھی آپ کو مسئلہ ہے اس کے اندر تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ بکر مجید کون تھا اور راجہ بھوج کون تھا، اور
کالیداس شاعر کون تھا اور سنگاسن بتیسی کون سی کتاب تھی اور کس نے لکھوائی تھی، یہ لکھ کر مجھے سینڈ کرنا ہے، میں چیک کر کے آپ کو ریٹرن کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔